اسی بھی ہم کرنا السلام علیکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کافی ہو چکا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص وقت میں چند ایک کام کی باتیں جو آج کی محفل کی مناسبت سے ہیں آپ خوش گزار کر کے اپنے گفتگو کو ختم کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی باتوں کو قبول فرمائے اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو صحیح معنی بیان کر کے اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس سے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، میں بھائی محبت نہیں ہے اس بابر کا اور روحانی محفل کا حصہ بنایا اور انہیں کی دعوت پر میں حاضر ہوا ہوں، لیکن جو وقت میں مجھے دیا تھا اس سے کافی وقت اوپر ہو چکا ہے اور بہت معذرت کے ساتھ میں کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں، میں علماء کا خان ہوں اور یہ علماء کی بیٹیوں کا صدقہ ہے کہ آج اس محفل میں اور اس طرح کے کئی محافل میں حاضری ہو جاتی ہے وہ اپنا سبق سنانے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ تو میں بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ٹائمنگ کا خاص خیال رکھا جائے اور اگر ہم ہی اسٹیج پر بیٹھ کر ٹائمنگ کا خیال نہ رکھیں تو پھر دوسروں سے زیادہ ابھر کی جا سکتے ہیں کہ میں ہم سبھی سب کی بات کر رہا ہوں۔ تو ٹائم جو ہے نا کسی کے پاس آتا ہے اور حقیقت بتاؤں کہ ابھی بھی بات افراد ہے کہ شب معراج گزری پرسوں سے حال یہ تھا کہ مستحب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مستحب کے لیے وقت ہے ہمارے پاس۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت میں 4 صفحے بھی ہمارے پاس ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فجر کی نماز میں 1.5 صفحے نہیں تھی۔ یہ المیہ ہے، در حقیقت اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ابھی ہمارے رضوان بھائی کو یہ کہہ رہا تھا کہ صبح سے جو آنکھ کھلتی ہے نا فجر سے، تو پھر رات کو جب بستر پہ جائیں تو 12-1 بج ہی جاتا ہے، اس لیے صبح اٹھنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا مجھے وقت دے دیں، میں اپنی حاضری پیش کر کے رخصت چاہوں گا، اس کے بعد آپ سلسلے کرتے رہیے گا اور لوگوں کو گرماتے رہیے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے مخصوص وقت میں چند ایک کام کی باتیں کریں۔ انہوں نے موضوع تو مجھے بہت سارے دیے ہیں کہ ماہ رجب المرجب اول تا آخر بہت سارے موضوعات کو لیے ہوئے ہیں۔ رجب خود ایک موضوع ہے اور رجب کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ اللہ کی ہے، ان رجب شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر کسی ماہ مبارک میں چھٹی شریف ہے، مولا علی کی ولادت مبارکہ بھی ہے، حضرت امیر معاویہ کا دن بھی ہے، حضرت امام جعفر صادق کا دن بھی ہے، حضرت جنید بغدادی کا دن بھی ہے، حضرت موسیٰ کاظم کا دن بھی ہے اور پھر شب معراج بھی ہے۔ تو یہ ساری نسبتیں اس ماہ مبارک کو حاصل ہیں۔ تو عمیر بھائی نے مجھے کہا کہ خواجہ صاحب سے بھی گفتگو کرنی ہے، مولا علی پہ بھی گفتگو کرنی ہے، معراج کا بھی مہینہ ہے۔ میں نے کہا بھائی مختصر سے وقت میں ایک موضوع کے لیے میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ بھی کم ہے اگر اس کو بیان کیا جائے، لیکن میں نے جو اور میں بڑی تیاری کے ساتھ جاتا ہوں جہاں بھی گفتگو کرنی ہو مجھے، اور میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں جس موضوع پہ بھی گفتگو کرنا وہاں اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔
خانوں کی شناخت خانی کرنا آسان ہے نہیں سمجھتا، لیکن علماء کی گفتگو کرنا جو ہے تو مشکل کام ہے کہ کتابوں کو اٹھانا پڑتا ہے، کہ کتابیں منگانی پڑتی ہیں، اور پھر خدا نخواستہ جو بات آگے پیچھے ہو جائے تو وہ پکڑ میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تھوڑا سا وقت کو خیال رکھیں، اور موضوع جو میں سلیکٹ کر کے آیا ہوں تو شان مولا علی کی کچھ چند پہلو جو میں بیان کر رہا ہوں، اور شب معراج کی صرف اس شعر سے لیتا ہوں کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ شاید نہیں پڑھا، سوچ سمجھ کے ذرے اس خاک کے تابندہ چمکتے ہو ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ اس خاک کی بات ہے، جس جگہ آپ نے نالیں اتارے ہوں گے، یعنی جس جگہ پر بھی اللہ کے نبی کے نالیں اس جگہ کے ذروں کو بھی اللہ رب العالمین نے چمکتے ہوئے ستاروں میں، یعنی وہ وہاں کی خاک بھی جو ہے وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہوگی کہ کس کے قدموں سے رہ گئے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالیں اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالیں اتارے ہوں گے۔ تو بڑا ہی کمال کہ لوگ حسن عمل لے کے چلے معاشر میں، عملوں پہ ناز کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں اتنا بڑا نمازی ہوں، میں نے اتنے روزے رکھے تھے، میں نے اتنی مالات کی، میں نے اتنی زکاتیں ادا کی، عملوں پہ ناز کر رہے ہیں، گھٹنے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ عمل ہو گیا تمہارے لیے، لیکن ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہمارے لیے کافی۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے معاشر میں، پر سربراہ تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ یعنی کہ عمل تو ہے ہی نا، اس کے بغیر تو بخشش نہیں ہے، لیکن جو چیز ہم لے کے جا رہے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، وہ حضور کا سہارا ہے۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے معاشر میں، پر سربراہ تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ سربراہ تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صنعت کی بغیر
میں نے سوچا کہ سنا رسول بھی ہو جائے اور اس کے بعد مولا علی تو خود فرماتے ہیں، حضور نے کیا فرمایا، من کنت مولا مفعلا علی جو مولا، اس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو چند سیکنڈوں میں بیان کیا جا سکتا، چند ایک پہلو کی طرف میں صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں۔ آپ کا علم، آپ کی شجاعت، یہ دو وہ پہلو ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود مولا علی کو فرمایا تھا کہ جاؤ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت امام دار قطنی نے اس سے بھی آگے کے الفاظ بیان فرمائے، اس سے بھی آگے کے بیان الفاظ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچلتے رہے، فرماتے ہیں کہ رات بھر میں چین سے نہیں کہا کہ کاش وہ جھنڈا صبح مجھے مل جائے، لیکن قسمت تھی مولا علی کی۔ اور جب صبح ہوئی تو ہوا کیا، انہوں نے فرمایا علی کہاں ہے؟ رسول اللہ ان کی تو آنکھیں تو کھلی ہیں، ان کو تو آنسو کے چشم ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، اور انہوں نے بلا بھیجا۔ تو مولا کائنات حضرت مولا علی مرتضیٰ سرور کائنات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے اپنا لعاب پہ دہنا لگایا۔ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ اتنی چمک میری آنکھوں میں تھی کہ جیسے کبھی دکھی نہیں تھی، اتنی چمک۔ فرمایا پھر حضور نے جھنڈا عطا فرمایا۔ اب حضرت بہت سے محدثین نے اس کو بالتفصیل بیان فرمایا ہے اس واقعے کو، اور اس قدر بیان فرمایا میں سمجھتا ہوں پڑھنے والے کو اتنا مزہ آ رہا ہے تو خود جو وہاں موجود تھے اس کو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا علی جاؤ فتح تمہارے ہاتھ لکھی ہے۔ اب مولا کائنات حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا لے کر جب دروازے پر پہنچے، سامنے مرحب ہے، دروازے کو دستک دی، دروازہ نہ کھلا، پھر دستک دی، دروازہ نہ کھولا۔ اب اگر نہ کھولا تو جانتا نہیں کہ سامنے کون ہے۔ اس نے کہا مرحب نے آواز دی اندر سے، اس نے کہا کہ ہی آئے، اور چلے گئے، کسی سے نہیں کھلا۔ لیکن مولا کائنات مولا علی نے کیا فرمایا، وہ خود آئے تھے میں بھیجا گیا، وہ خود آئے تھے مجھے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولتا ہے یا نہیں؟ دروازہ نہ کھولا، آپ نے اپنا بایاں بازو، دایاں بھی نہیں، بایاں بازو لیا اور دروازے کو اٹھا کر پھینکا نہیں بلکہ دروازے کو اٹھا کر رکھا۔ پھینکنے اور رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ جیسے کوئی وزنی چیز اٹھائی جائے نا تو دل چاہتا ہے فوراً اس کو پھینک دیا جائے، فوراً پھینک دیا جائے، لیکن اگر وہ وزنی چیز ہاتھ میں مولا علی کے ہو تو پھر وزن نہیں لگتا، اس لیے کہ طاقت دینے والی اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ فرمایا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں فتح لکھی ہے۔ جب حکم خدا بندی تھا اللہ کے نبی نے جھنڈا عطا فرما دیا تو پھر فتح کیسے نہ ملتی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اٹھایا رکھا۔ اب ایک یہاں پر حضرت مولا علی کی کرامت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے محدثین نے لکھا کہ حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں لگام تھی اور دائیں ہاتھ میں مولا علی کے تلوار تھی، ذوالفقار تھی، اور ایک ہاتھ سے حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دروازے کو اٹھا رہے ہیں۔ تین چیزیں تھیں، ہاتھ دو تھے، چیزیں تین تھیں۔ فرمایا کیسے سمجھ آئے گی؟ اگر تجھے سمجھ آتی تو تو سنی نہ ہوتا تھا۔ ارے کرامت ماننے والا تو سنی ہوتا ہے۔ فرمایا علی کے بیٹوں کی کرامت ہے، اگر تو مان لے تو پھر علی کی کرامت۔ فرمایا مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں لگام اور ایک ہاتھ سے
جو تیر آپ کی جانب جو تلواریں آپ کی جانب آ رہی ہیں اس ہاتھ سے تلوار سے سردی قلم کر رہے ہیں اور تیروں کو بھی روک رہے ہیں. فرمایا جب مرحب سامنے آیا اور اس نے اپنا تعارف پیش کیا, اس نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو فرمایا ہاں میں جانتا ہوں, تیرا نام مرحب ہے. اس نے کہا مرحب کا معنی پتہ ہے تجھے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مرحب کا معنی یہی ہے لیکن تو مجھے نہیں جانتا. اس نے کہا مرحب کا معنی یہ ہے, اور آپ لغت کی کتابوں میں بھی اٹھا کر دیکھیں, مرحب کا معنی یہ ہے کہ جو ایسا پہلوان جو 10 20 30 لوگوں کو ایک ہی ہاتھ سے اچھاڑ دے. مرحب کا معنی یہ تھا. لیکن جب اس نے اپنا تعارف پیش کیا تو مولا کائنات مولا علی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ فرمایا سمی امی حیدر, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. آپ نے علی نہیں فرمایا کہ میرا نام علی ہے, اس لیے کہ حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے. اب اس نے اپنا تعارف پیش کیا, 10 20 30 لوگوں کو پچھاڑ دو گے مرحب کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا حیدر کا معنی تجھے معلوم ہے کیا ہے؟ حیدر وہ ہوتا ہے کہ جو سوئے ہوئے شیر کو جگائے, سوئے ہوئے شیر کو جگائے اور جگا کر اس کو کہتے بھاگ. جب وہ بھاگنے لگے اسے پکڑ کے دو ٹکڑے کر دے, اسے چیر کر رکھ دے, اسے حیدر کہا. فرمایا اب مرحب نے رات کو خواب دیکھا تھا. مرحب نے رات خواب کیا دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ کوئی شیر ہے جو اس پر جھپٹ پڑا ہے. اس نے خواب دیکھا تھا. مولا کائنات مولا علی نے جب دروازے کو اٹھایا, ہٹا کر رکھا, جب اپنا تعارف پیش کیا, فرمایا تو جانتا ہے میرا نام حیدر کیوں ہے؟ رات جو تو نے خواب میں شیر دیکھا تھا نا, وہ شیر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ شیر تیرے سامنے ہے. اب مفسرین محدثین نے لکھا, سیر کتب سیر میں آیا, یہاں تک لکھا کہ جب جیسے ہی اس نے وار کرنا چاہا, حضرت مولا کائنات مولا علی نے اس پر جو ضرب لگائی, سر سے لے کر سینے تک. کئی علماء نے تو یہاں تک بھی کہا, پڑھ کے کہا ہوگا نا بھائی, علماء کی بات تو ہمارے لیے قابل احترام ہے. کہ علماء سے تو ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زور سے ضرب تھی, اگر ایک اور ضرب مارتے تو زمین کا نقشہ ہی بدل جاتا. زمین کا نقشہ بدل جاتا. یہ طاقت کس نے عطا فرمائی؟ فرمایا علی جھنڈا لے جاؤ, فتح تمہارے ہی ہاتھ رکھی ہے. پتہ یہ چلا کہ جو علی کو طاقت مل رہی ہے وہ رسول اللہ سے مل رہی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کی انگلی کی طاقت یہ ہے کہ چاند کو چیر دے, اور علی کی تلوار کی طاقت یہ ہے کہ مرحب کے 2 ٹکڑے کر دے. ہماری رسول اللہ کی طاقت جو پیچھے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ ایک پہلو وہ تھا کہ جو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کو بیان کرتا ہے. لیکن حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کوفہ کی سرزمین پر ہیں, آپ کوفہ کی سرزمین پر منبر پر جلوہ افروز ہیں. آپ نے پوچھا بتاؤ لوگوں سب سے طاقتور اور بہادر کون ہے؟ اب خود بیان فرما رہے ہیں, خود پوچھ رہے ہیں. لوگوں کی نظروں میں تو آپ ہی تھے نا. لوگوں نے کہا حضور ہم تو آپ ہی کو جانتے ہیں, آپ سے طاقتور کسی کو نہیں دیکھا. فرمایا ٹھہرو, میں بتاتا ہوں کہ مجھ سے بھی زیادہ طاقتور کون ہے. اور یہ جو جملہ میں دے کر جا رہا ہوں نا, یہ یاد رکھیے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یاد کرو بدر کا میدان, جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ وہاں خیمے گاڑے, حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک لگایا گیا. اس خیمے کا نام عریش رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ عریش. حضور کے خیمے کو پہرا دینے کی بات آئی تو بتائیں کون آگے بڑھا؟ فرمایا کوئی اور نہیں, جناب سیدنا صدیق اکبر سب سے زیادہ آگے بڑھا. فرمایا تم کہتے ہو میں بہادر ہوں. فرمایا بدر کی سرزمین پر میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھا رسول اللہ کے خیمے کو پہرا دینے کے لیے. اگر کوئی اٹھا تو وہ اٹھے جناب سیدنا صدیق اکبر. 313 صحابہ حضور کی جان دینے کے لیے حاضر تھے, لیکن کیوں نہیں اٹھتے تھے؟ اس لیے کہ صدیق اکبر نے سب کو روک دیا.
پتہ یہ چلا کہ سب کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ختم کر کے رسول اللہ تک پہنچ جائے، لیکن مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کی سرزمین پر بیٹھ کر فرمایا، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو صدیق اکبر کی طاقت کو اگر دیکھنا ہے تو بدر کی سرزمین پر عریش کے گرد پہرا دینے کی جب بات آئی تو صدیق اکبر نے سب کو اس لیے بٹھا دیا کہ اگر مجھ سے بچے گا تو رسول اللہ تک جائے گا، اس سے بچے گا تو رسول اللہ تک جائے گا۔ فرمایا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے اپنی شجاعت کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت سے نیچے کر دیا۔ اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگوں کو پتا ہو کہ شان صدیق بیان کون کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہلکی آئی آپ کی، مزہ نہیں آیا؟ دوسرے جو پہلو کی طرف میں جا رہا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جب کسی گھر میں داخل ہونا تو دروازے سے 2 مرتبہ گزرنا پڑتا ہے، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو پتہ یہ چلا حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے پہلے علی سے آتے ہوئے بھی ملنا پڑے گا، پہلے جانے کے بعد علی سے جاتے ہوئے بھی ملنا پڑے گا۔ دروازے کی وہ بات یہ ہے۔ اور مولا علی خود کیا فرماتے ہیں، اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک یہودی تھا، اس نے کتاب لکھی، وہ کتاب لکھنا چاہ رہا تھا، اللہ کی اسرار و رموز پر وہ کتاب لکھنا چاہ رہا تھا، اور اس کے جتنے بھی سائنسدان تھا اور اس کے جتنے بھی دوست تھے دنیا کی کسی بھی کونے میں جن کو وہ جانتا تھا، جن جن مذاہب سے وہ تعلق رکھتے تھے، اس نے ان کو سب کو لیٹر بھیجا اور کہا کہ بھائی آپ جو کچھ بھی اس بارے میں جانتے ہیں مجھے خط کے ذریعے لیٹر کے ذریعے جواب دے۔ جواب دیا۔ ایک دوست مسلمان بھی تھا اور اس مسلمان دوست تک جب وہ خط پہنچا، وہ سوال پہنچا، اس نے بھی پڑھا۔ اس نے جواب میں یہ لکھ کر بھیجا کہ تم نے نہج البلاغہ کتاب پڑھی؟ یہ آج ہمارے یہاں کورس میں پڑھائی جاتی ہے نہج البلاغہ، تنظیم المدارس کورس میں نہج البلاغہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اور مولا علی کی نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ میں کہا کون علی ہے؟ تو نہیں جانتا ہے، اور یہ کون سی کتاب کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا جب میں کتاب تمہیں بھیج رہا ہوں اس کتاب کو پڑھو اور تمہارے جواب سوال کا جواب جو تمہیں اس کتاب میں شاید مل جائے۔ اس یہودی نے جتنے بھی وہ خطوط تھے، جتنے بھی سائنسدانوں نے وہ خطوط لکھ کر بھیجے تھے، وہ سارے کے سارے رکھے اور نہج البلاغہ ایک طرف رکھی۔ اس نے وہ خطوط اٹھائے، جوابات اٹھائے، ادھر سے اٹھاتا، ادھر سے نہج البلاغہ دیکھتا جاتا، ادھر سے خط کا جواب، ادھر سے نہج البلاغہ۔ اب جب اس نے سارے خطوط اور نہج البلاغہ کتاب پڑھ لی تو اس نے کہا اٹ از مائی فائنل ڈیسیژن، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ان خطوط کی بات نہیں کرتا، جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر اپنے دوست کو سوال کیا کون ہے وہ؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اب وہ تو اپنے مذہب اور اپنی سوچ کے مطابق اس نے جو الفاظ کہے وہ کیا تھا؟ اس نے کہے کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یا تو یہ کتاب لکھنے والا وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ اس نے اپنی سوچ کے مطابق اس نے کہا کہ یہ کتاب جس نے لکھی ہے اس نے کائنات کو بنایا ہے، اگر اس نے نہیں بنایا تو کم از کم میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جب بنانے والا بنا رہا تو یہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، یہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہی چلا، اس نے کہا پتہ ہے کون ہے؟ فرمایا یہی تو علی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم ایسے عطا فرمایا کہ جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا دیتی ہے۔ کیسے دیتی ہے؟ فرمایا ایک دانہ لے کر آتی ہے پھر منہ میں ڈال دیتی ہے، پھر اڑ جاتی ہے، پھر لے کر آتی ہے پھر منہ میں ڈال دیتی ہے، جب تک بچے کا پیٹ نہیں بھر جاتا دانہ لاتی رہتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایسے
اللہ سے لیتے جاتے تھے اور مجھے عطا فرماتے جاتے تھے. فرمایا کب تک؟ فرمایا جب تک میرا پیٹ نہیں بھر گیا مجھے علم ہی دیتے رہے. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابا. جب حضور نے یہ فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، اور حضور فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جس کے ذکر سے مومن کے دل چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور منافق وہ ہے جس کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے پھر ہم کیا کہیں گے؟ منافق اور مومن میں پہچان کرنی ہو. جب میں شعر ختم کروں گا تو نعرہ ہونا چاہیے. منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا علی مولا. پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے. پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے. ارے نبی نے خود پکارا